فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت اس سے پہلے حلقے میں جو آخری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ یہ تھیں کہ نماز باجماعت میں شامل نہ ہونے کے اعذار کیا ہیں، وہ کون کون سے عذر ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص کو نماز باجماعت میں حاضر نہ ہونے کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جا چکی ہیں، چند ایک باتیں اور بھی اس حوالے سے رہ گئی ہیں، ان کا تذکرہ اس حلقے میں آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ نماز باجماعت میں شامل ہونے کی رخصت کے لیے ایک عذر یہ بھی ہے کہ انسان کو پیشاب یا پاخانے کی شدید ضرورت ہو، شدید حاجت ہو۔ آدمی کو پاخانے کی حاجت ہے، پیشاب کی حاجت ہے۔ اب اگر اسی حالت میں جبکہ وہ اس حاجت کی وجہ سے گناہبار ہے، اگر وہ نماز میں شامل ہو جائے گا، جماعت میں حاضر ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھ سکے گا، مشغول ہوگا، اس کی طبیعت مشغول ہوگی اور وہ پیشاب پاخانے کی حاجت کی وجہ سے الجھن میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ نماز جس طرح سے ادا ہونی چاہیے نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے یہ مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی ہے، عبادت کی مصلحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ایسی صورت میں نماز نہ پڑھی جائے جب تک کہ انسان فارغ نہ ہو جائے اور اس کی طبیعت جو ہے پورے طور پر اطمینان کے ساتھ نماز میں حاضر نہ ہو، اس وقت تک اسے نماز میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ولا وهو يدافعه الاخبثان، اور نہ ہی اس حالت میں نماز پڑھنی چاہیے جب آدمی کو دو خبیث چیزیں یعنی دو گندی چیزیں، پیشاب اور پاخانے کی طرف اشارہ ہے کہ دو خبیث چیزیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اسے دھکا دے رہی ہو، یعنی کیا مطلب تیز حاجت ہو اسے پیشاب کی یا پاخانے کی، اور اس کی وجہ سے گویا کہ وہ دبایا جا رہا ہو اور وہ الجھنوں میں ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ انسانی ضرورت کس طرح سے ہوتی ہے، ایسی حالت میں نماز انسان کس طرح سے ادا کر سکے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں رخصت دی، بلکہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ، نماز نہیں پڑھنا ہے یا نماز نہیں ہوگی، یعنی کما حقہ نماز نہیں ہوگی جس طرح سے مطلوب ہے۔ تو اس میں واضح طور پر اخبثان کا تذکرہ ہے اور اس سے مراد پیشاب اور پاخانہ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے ان کا اپنا، وہ بیان کرتے ہیں من فقہ المرء اقبالہ علی حاجتہ حتی یقبل علی صلاتہ وقلبہ فارغ۔ بیان کرتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ آدمی کی سمجھ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آدمی سمجھداری کا ثبوت دے تو اسے اپنی ضرورت کو مکمل کر لینا چاہیے، اور ضرورت کو مکمل کرنے کے بعد پوری توجہ سے نماز میں شامل ہونا چاہیے تاکہ اس کا دل اچھی طرح سے مطمئن ہو کر کے خشوع کے ساتھ نماز میں لگے۔ تو صاف طور پر کہتے ہیں، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے بعض لوگوں کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے، پیش آتا ہے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ بعض لوگ نماز میں شامل رہتے ہیں، نماز میں موجود ہوتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی امام کے تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے وہ استنجا خانے کی طرف جاتے ہیں یا بیت الخلاء کی طرف جاتے ہیں، انہیں گویا کہ سخت پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہوتی ہے۔ بسا اوقات یہ چیز مرض کی وجہ سے ہوتی ہے، بسا اوقات شوگر کی وجہ سے یا اور بھی سلسل بول وغیرہ کا مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے۔ ایسے لوگ تو ٹھیک ہے، مستثنیٰ ہیں، لیکن بسا اوقات لوگ پیشاب پاخانے کی حاجت کو روک کر کے نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی
توجہ نماز میں نہیں رہی ہوگی جس طرح سے مطلوب ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، بلا شبہ جماعت مطلوب ہے، اس کی اہمیت مطلوب، اس کی اہمیت واضح ہے، طے ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے دین کی مصلحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھو ہی نہیں، بلکہ فارغ ہو جاؤ پیشاب سے، پخانے سے، اور بھوک ہو تو اس کا مسئلہ بھی حل کر لو، اور پھر اس کے بعد نماز میں خالی دل کے، فارغ القلب ہو کر کے، یعنی دل پورے طور پر خالی ہو، کسی بھی طرح کی الجھن، کسی بھی طرح کا دباؤ، کسی بھی طرح کی یعنی طبیعت کے اوپر بے چینی کا مسئلہ نہ ہو، ایسی حالت میں نماز میں حاضر ہو۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کی فقہ یا سمجھداری ہے، ایک آدمی کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ایسی حالت میں اگر اسے پیشاب پخانے کی حاجت ہو، نماز میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شامل ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ پھر نماز با جماعت چھوٹ جائے گی، یا پھر بعد میں کون پڑھے گا، جماعت قائم ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے تیسے، کہتے ہیں یہ نادانی کی دلیل ہے، یہ فقہ سے دور ہے یہ طریقہ، یہ غیر مناسب طریقہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اپنی ضرورت کی طرف توجہ دے، اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد جب اس کا دل پورے طور پر چین کے ساتھ ہو، مطمئن ہو، تو اسے نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے ان اسباب میں سے، ان اعذار میں سے ایک عذر جس کی وجہ سے نماز با جماعت سے رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ کسی شخص کا کوئی قریبی ہو، رشتہ دار ہو، اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہو، اندیشہ ہو کہ شاید وہ موت سے دوچار ہو جائے گا، وفات ہو جائے گی، اور وہ اس میں اس وقت حاضر نہیں رہ سکے گا، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی رخصت ہے کہ نماز با جماعت کو چھوڑ دے، اور وہ اپنے قریب یا اپنے عزیز کے پاس چلا جائے، اور اس کی موت کے موقع پر حاضر رہے، یا مثال کے طور پر وہ سخت مرض اور بیماری سے دوچار اس وقت وہاں موجود رہے، اس بات کی رخصت ہے۔ ایسی صورت میں بھی ہمیں نماز با جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو یہ ان عذروں میں سے ایک عذر ہے، ان اعذار میں سے ایک عذر ہے جس کی وجہ سے نماز با جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے بیان کیا گیا کہ حضرت سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل، اور آپ جانتے ہیں مشہور صحابی رسول ہیں بدری، یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک دن یہ بہت سخت بیمار ہو گئے، اور وہ جمعہ کا دن تھا، اور آپ جانتے ہیں جمعے کی فرضیت بہت ہی مسلم ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جمعے کی نماز 3 مرتبہ جمعے کی نماز چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ بہرحال تو جمعے کے دن بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ناساز ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو تیزی کے ساتھ یعنی فوری طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری لی اور سوار ہوئے، جبکہ دن اٹھ چکا تھا، یعنی جمعہ کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور تیزی کے ساتھ وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جمعے کی نماز کا وقت قریب ہو چکا تھا، انہوں نے جمعے کی نماز چھوڑ دیا اور ان کی عیادت کے لیے پہنچ گئے، اور اس طریقے سے یہ دلیل ہے واضح طور پر کہ یہ بھی ایک عذر ہے۔ ایسا اگر عذر ہو کسی آدمی کے ساتھ تو وہ نماز با جماعت کو چھوڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ جمعے کی نماز بھی وہ چھوڑ سکتا ہے۔ روایت کے اندر صاف صاف یہ ہے وَاقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ، جمعہ کی وقت قریب ہو گیا، اس کے باوجود انہوں نے جمعے کی نماز چھوڑ دی، سواری اٹھائی اور ان کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ بہت سخت بیمار تھے، اندیشہ تھا کہ شاید اسے موت ہو جائے گی اور وہ نہیں دیکھ سکیں گے، نہیں مل سکیں گے، اس میں حاضر نہیں رہیں گے، یا موت اور حیات کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں، آدمی نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت اس وقت آ ہی جائے گی، کتنی بھی نازک صورتحال ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاں بر کر دے، وہ ٹھیک ہو جائے، فاقہ ہو جائے، اور پھر بعد میں اس کی موت ہو۔ لیکن بہرحال اندیشے سخت مرض اور بیماری کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان کو رخصت ہے اس بات کی کہ وہ جماعت کو چھوڑ کر کے وہ اس کی عیادت کے لیے اور اس کے پاس حاضر ہونے کے لیے چلا جائے۔ تو بہرحال یہ کل 8 اعذار ہیں جو دلائل کی روشنی میں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز با جماعت کو نماز با جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے، نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، البتہ نماز با جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ آدمی جماعت کو چھوڑ دے، لیکن جیسے ہی اپنے اس کام سے فارغ ہو جائے، ان حالات سے اسے راحت مل جائے، فوری طور پر اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو اور نماز ادا کر لے۔ وہ سرسری طور پر آپ دیکھ لیں، وہ ہے مرض یعنی بیماری، ایسے ہی مثال کے طور پر خوف، چاہے وہ جان کا خوف ہو یا مال کا خوف ہو یا عزت و آبرو کا خوف ہو، خوف میں ساری خوف شامل ہیں، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ ایسے ہی بارش ہے، ایسے ہی کیچڑ ہے، سخت تیز تند ہوا ہے
جو اندھیری رات میں اور سرد رات میں چل رہی ہو، ایسے ہی مثال کے طور پر کھانا حاضر ہو اور انسان کو بھوک ہو یا اس کی چاہت ہو، شدت کے ساتھ وہ کھانا کھانے کا مطلب محتاج ہو، ضرورت مند ہو، تو وہ یہ بھی عذر ہے۔ ایسے ہی پیشاب اور پاخانے کی شدت بھی عذر ہے، جسے اس بات کی حاجت ہو کہ اسے پیشاب پاخانہ یا دونوں میں سے کسی ایک کی حاجت ہے، اور وہ اگر نماز میں حاضر ہو جائے گا تو اس کی نماز پورے اطمینان کے ساتھ نہیں ہو سکے گی۔ ایسے ہی آخری عذر یہ ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، کہ کوئی قریبی ہے کسی آدمی کا، کوئی عزیز ہے، یا کوئی قریبی کا مطلب رشتہ دار ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی قریبی تعلقات والا اپنا مسلمان بھائی ہے، پڑوسی ہے، اور بہت اس سے والہانہ تعلقات ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی بہت زیادہ معزز اور محترم شخصیت ہے، تو بھی یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ میرے بھائیو، اس کی عیادت کے لیے یا اس کی موت کے وقت حاضر رہنے کی غرض سے آدمی نماز باجماعت کو چھوڑنے کے لیے اسے رخصت ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان تمام پہلوؤں کو سمجھے وہ، اور زندگی میں اس طرح کے حالات جب بھی آئیں اسے استعمال وہ کر سکتا ہے۔ ان کی دلیلیں وغیرہ گزر چکی ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آثار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔